امداد سمرو، آج تاریخی دن ہے. آج بھاری جو ہے وہ سب پہ بھاری پڑنے جا رہے ہیں. آج صدارتی الیکشن ہے. دوسری طرف علی امین گنڈا پور وہ اپنی کرسی بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے. ان کے خلاف درخواست آ گئی ہے پراپرٹیز چھپانے کی الیکشن کمیشن میں. اب دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے عمران خان کے وزیر اعلیٰ، جو وفاق کے ساتھ مل کر چلنا بھی چاہتے ہیں، جو عمران خان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، مطلب وہ کس طرح جو ہے وہ بیلنس کریں گے. تو پہلے میرا خیال ہے بات صدارتی الیکشن پر کر لیتے ہیں، کیونکہ صدارتی الیکشن پاکستان میں یہ تیسرا میرا خیال ہے صدر کا الیکشن ہے جو جمہوری صدر وہ اپنی مدت پوری کر کے، بلکہ چوتھا مدت پوری کر کے جا رہے ہیں. آصف زرداری صاحب، ممنون حسین صاحب اور عارف الوی. ہاں تیسرے صدر جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر کے جا رہے ہیں. وزیر اعظم ہمارے مدت پوری نہیں کر سکے. میثاق جمہوریت کے بعد بھی 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس میں یوسف رضا گیلانی کو عدالت کے ذریعے نااہل کیا گیا، عدالت سے نکلوایا گیا. کوئی اپنا تحریک عدم اعتماد، کوئی آئینی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. جوڈیشل کوس تھا وہ، اور 58(2) بھی استعمال کیا تھا عدالت نے، جو کہ آئین میں اور قانون میں نہیں تھا، ختم کر دیا گیا تھا. پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور نواز شریف صاحب کو بھی 2018 سے پہلے، یعنی 13 سے 18 تک ان کی مدت تھی. 18 سے پہلے 2017 میں پھر عدالت کے ذریعے، عدالتی جوڈیشل کو کے ذریعے نواز شریف صاحب کو بھی گھر بھیجا گیا. پھر عمران خان صاحب پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جن کو آئینی طریقے سے نکالا گیا. 2018 میں وزیر اعظم بنے اور 2022 میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور کامیاب تحریک عدم اعتماد. گھر جانے سے پہلے عمران خان نے، اور جو گھر جائیں گے کل عارف الوی صاحب، انہوں نے آئین توڑا. یعنی عمران خان بھی گھر جا رہے تھے، میجارٹی ختم ہو چکی ہوئی تھی. انہوں نے ایڈوائز کیا صدر کو کہ اسمبلیاں توڑ دے. ایک جھرلو قسم کا، جعلی قسم کی رولنگ دلوا کر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے. تو بہرحال عمران خان نے بھی مدت پوری نہیں کی، وہ گھر چلے گئے، آئین توڑ کر گھر چلے گئے. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور 2023 تک وہ وزیر اعظم رہے، اور اس کے بعد پھر 6 مہینے کی نگران حکومت. غیر معمولی حالات رہے پاکستان میں. یعنی پاکستان کی طویل ترین نگران حکومت 2 صوبوں میں، اور اس سے بھی پہلے 2 صوبوں میں 1 سال سے زیادہ نگران حکومتیں رہی ہیں. نگران حکومت یا ہوگی 2 ماہ کے لیے یا ہوگی 3 ماہ کے لیے. 2 ماہ اس صورت جب اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کر کے اپنے آخری دن تحلیل ہو جائے گی، اور 3 ماہ اس لیے جب اسمبلی اپنی مدت سے پہلے توڑ دی جائے گی. تو بہرحال یہ سب کچھ انوکھا تھا، سب کچھ عجیب و غریب تھا. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوسری بار وزیر اعظم بن گئے. اب آصف زرداری صاحب دوسری بار صدر بننے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں ایک چیز مغالطہ جو ہے میڈیا کے اندر وہ ذرا ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جو مسلسل دوسری بار وزیر اعظم بن رہے ہیں. یعنی بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے، گیپ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بھٹو شہید جو تھے وہ پہلے وزیر اعظم تھے، اور پھر اس کے بعد، ویسے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، پھر اس کے بعد 77 میں الیکشن بنے تو پھر وہ وزیر اعظم بنے. 71 کی اسمبلی کے بعد آئین شائن بنا اور سارا کچھ اس میں وزیر اعظم ہوئے وہ، اور پھر 77 میں الیکشن ہوئے تو پھر وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. تو شہباز شریف صاحب کوئی نیا ریکارڈ نہیں بنا رہے. آصف زرداری نیا ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا دن ہے کہ ایک منتخب صدر جو ہے وہ اپنی مدت سے 5-6 ماہ زیادہ اس نے وقت گزارا. ستمبر میں 2023 میں ان کی ریٹائرمنٹ تھی عارف الوی صاحب کی، لیکن کیونکہ الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہیں تھا، عارف الوی صاحب کے لیڈر عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں KPK کی اور پنجاب کی. اور پھر موجودہ جو الیکشن ہیں جو ہوئے ابھی، وہ مردم شماری کی آڑ میں، مردم شماری کے بہانے وہ بھی ڈیلے کر دی گئی تھی 6 ماہ. تو لہٰذا وہ جو الیکٹرل کالج تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا، ٹوٹا ہوا تھا. تو عارف الوی صاحب نے اپنی مدت سے 6 ماہ زیادہ ایوان صدر میں گزارا. پرسوں ان کو کل ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، وہ چلے گئے گھر. لیکن صدر ابھی بھی ہیں، کیونکہ آصف زرداری صاحب جب تک حلف نہیں اٹھائیں گے، کل ان کا حلف ہوگا، آج الیکشن ہے، کل حلف ہوگا، چیف جسٹس صاحب ان سے حلف لیں گے.
تو پھر وہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ سابقہ صدر لکھے جائیں گے، اور وہ صدر جنہوں نے کھلواڑ کیے پاکستان کے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، ایوان صدر کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات اپنے آپ کو رسوا کیا۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ باعزت طریقے سے ایوان صدر سے رخصت ہوتے، باعزت طریقے سے وہ ایوان صدر میں بیٹھے رہتے جب تک تھے وہ، لیکن انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے خود ذلت اور رسوائی اپنے لیے چنی، تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ چلے گئے۔ تو بہرحال آج صدر کا الیکشن ہے، اور صدر کے الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج جو ہے پورا پارلیمنٹ ہوتا ہے، اور پورا پارلیمنٹ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ نہیں ہوتا، پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، سینٹ، چاروں صوبائی اسمبلیاں، اور پارلیمنٹ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک صدر کا الیکشن نہ ہو جائے، یعنی صدر بھی پارٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے، جس طرح اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ۔ تو بہرحال صدر کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ یہ ہے، 5 یونٹ جو ہے پارلیمنٹ کے، وہ صدر کا 6 یونٹ وہ الیکٹورل کالج ہے۔ اب آج جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا، اور یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا، جہاں پریزائڈنگ آفیسر چیف الیکشن کمشنر ہوں گے سکندر سلطان راجہ صاحب، پنجاب اسمبلی جو صوبائی ایوانوں میں سب سے بڑا ایوان ہے، بلکہ ایون قومی اسمبلی سے بھی بڑا ایوان ہے، لیکن صدر کے الیکشن میں وہ قومی اسمبلی سے چھوٹا ایوان کہلاتا ہے کیونکہ فارمولہ کچھ اور ہے۔ وہاں پر ممبر سندھ جو ہیں الیکشن کمیشن کے سینئر ممبر نثار درانی صاحب، وہ پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے۔ سندھ میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سندھ اسمبلی میں پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں چیف جسٹس خیبر پختونخوا، اور بلوچستان میں چیف جسٹس بلوچستان۔ میں آپ کو ایک بات جو ہمیں ہر بار بھول جاتی ہے، اور پھر جب صدر کا الیکشن آتا ہے تو پھر ہم حساب کتاب لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ گوہر بٹ صاحب کے پروگرام میں نا، یہ اپنا پی ٹی وی پر نہیں، عمران شفقت صاحب کا پروگرام ہے، میں اور آپ، اس میں پچھلے ہفتے ہم نے حساب کتاب لگایا تھا، میں اور سلیم شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں جو آصف زرداری صاحب 400 کے قریب ووٹ لے رہے تھے، اور محمود خان اچکزئی صاحب جنہوں نے درخواست بھی دی ہے الیکشن کمیشن کو صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کی، میں اس پر بھی آتا ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ، ان کو 190 ووٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ملیں گے، آصف زرداری صاحب 400 کچھ ہوئیں گے۔ اب جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے، صدر کا الیکٹورل کالج جو ہے، اس کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے، کم تعداد والا، کم ارکان والا، کم ووٹر والا، وہ ہے بلوچستان اسمبلی، جہاں پر اسمبلی کی کل اسٹرینتھ جو ہے وہ 65 ارکان۔ تو بلوچستان کا ہر ممبر ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ہر ممبر۔ پھر بلوچستان کی جو کل تعداد ہے وہ دیگر اسمبلیوں کو اس سے تقسیم کیا جائے گا۔ پنجاب کی 371 کی تعداد ہے، تو پنجاب اسمبلی کو تقسیم کیا جائے گا 65 سے 371 کو، تو پھر پنجاب اسمبلی میں 5.7 ارکان ایک ووٹ ہوگا۔ اسی طرح سندھ اسمبلی جو دوسری بڑی چھوٹی اسمبلی ہے، دو بڑی اسمبلی ہے، 168 ارکان ہیں، اور وہاں پر جب 65 سے تقسیم کیا جائے گا ایوان کو، تو 2.6 ارکان کا ایک ووٹ بنے گا۔ پھر خیبر پختونخوا جہاں پر 145 ارکان ٹوٹل 145 ہے، کے پی کے اسمبلی ابھی انکمپلیٹ ہے تو تھوڑا فرق آئے گا، ویری کرے گا، لیکن میں ویسے فارمولہ بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پہ 65 سے تقسیم کرنے پر اس ایوان کو 2.2 ارکان ایک ووٹ، اور بلوچستان کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی قومی اسمبلی اور سینٹ ہر رکن کا ایک ووٹ ہوگا۔ تو اس میں جب میں نے حساب کتاب لگایا تھا، یہ اتحادیوں کے پاس نمبر ہے، سندھ اسمبلی مور دین 70%، بلکہ اس سے بھی زیادہ 80%، پنجاب اسمبلی 70% کے آس پاس، بلوچستان اسمبلی تقریباً پوری کوئی 90+ ہوگا، اور کے پی کے اسمبلی وہاں پر پی ٹی آئی زیادہ ہے تو وہاں پر کوئی 15-20% ووٹ پڑے گا، اور اسی طرح سینٹ اور قومی اسمبلی میں مجھے لگ رہا ہے 60% سے زیادہ ووٹ جو ہے آصف زرداری صاحب کو پڑ جائے گا، اور وہ صدر منتخب ہو جائیں گے۔ اس لیے پیپلز پارٹی نے نا اپنا لاہور میں تو کم از کم جشن منانے کا نا اعلان کر لیا ہوا ہے، آج وہ جشن بھی منائیں گے۔ اچھا، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، جو امیدوار ہیں صدارت کے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ،
انہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس میں انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ دیکھیں الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہیں ہے، خواتین کی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ جو ہے وہ بھی اپنا اٹکا ہوا ہے، خواتین کی مخصوص نشستوں کا جب تک فیصلہ، اور وکلیتوں کی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی سنی اطاعت کونسل، کیونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سنی اطاعت کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، انہوں نے انتخاب نہیں لڑا، انہوں نے کوئی فہرستیں جمع نہیں کروائی ہوئیں، تو وہ معاملہ اب لٹیگیشن میں چلا گیا نا، تمام ہائی کورٹس کے اندر وہ معاملات چلے گئے ہوں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عدالتوں سے فیصلہ نہیں آتا اور جب تک صدر کا الیکٹرل کالج ان مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، مکمل نہیں ہو جاتا، تب تک آپ انتخابات ملتوی کریں۔ لیکن ظاہر ہے ان کی درخواست نہیں سنی گئی، تو وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں آج یا کیا کرتے ہیں، وہ ابھی جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تو ابھی تو ایسی کوئی صورتحال نہیں بنی، لیکن بہرحال ایک تو یہ ہوگا۔ اب آصف زرداری صاحب کیونکہ پاکستان کی جمہوریت کے محسن ہیں، وہ آصف زرداری بھٹو شہید جمہوریت کے بانی ہیں اور وہ محسن ہیں، کوئی مانے نہ مانے، ان کا کردار یہ ہے کہ جب وہ صدر بنے 2008 میں، مشرف کو امپیچمنٹ کا اعلان کر کے نواز شریف صاحب نے اور آصف زرداری نے بھگایا، پھر آصف زرداری صاحب نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا کہ میں صدر بنوں گا۔ گورنر ہاؤس میں وہ مجھے اجلاس یاد ہے جیالوں کا جلسہ، جہاں پر آصف زرداری صاحب آئے تھے بطور پارٹی کے شریک چیئرمین، اور انہوں نے وہاں خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اب پارٹی کی حکومت بن گئی تھی مرکز میں، مشرف بیٹھے ہوئے تھے ایوان صدر میں، آصف زرداری نے خطاب کیا تھا کہ اب وزیر اعظم ہاؤس میں تو جالا بیٹھ گیا، اب ایوان صدر میں بھی جالا صدر ہوگا اور جیو بھٹو کے نعرے گونجیں گے۔ تب کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں، پھر ہر لیڈر سمجھ رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کا کہ میں صدر بننے جا رہا ہوں، لیکن زرداری صاحب نے خاموشی کے ساتھ سارا حساب کتاب لگا کے فیصلہ کیا کہ ایوان صدر میں خود بیٹھوں گا۔ تنقید ہوئی، لیکن ثابت ہوا کہ آصف زرداری اگر نہ بنتے صدر تو پاکستان میں نہ آئین بحال ہوتا مکمل، اور نہ پاکستان میں پارلیمنٹ بااختیار اور خود مختار ہوتی۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے اور پارلیمنٹ کے محسن ہیں، کیونکہ جو عامروں نے جو اختیارات چھین کر پارلیمنٹ سے اور وزیر اعظم سے ایوان صدر کو طاقتور بنایا تھا، سازشوں کا گڑھ بنایا تھا، 58(2)B کی تلوار دی تھی کہ گردن اڑا دو پارلیمنٹ کی اور وزیر اعظم کی، وہ آصف زرداری صاحب نے خود اعلان کیا صدر بنتے ہی کہ وہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، یہ اختیارات لے لے مجھ سے، یہاں کوئی چپڑاسی اختیار نہیں چھوڑتا۔ تو اس کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی اور ایوان صدر ایسا ہو گیا کہ اگر سوچیں کہ آصف زرداری وہ اختیارات نہ واپس کرتے تو پھر ممنون حسین تو چلیں بیچارے، وہ اللہ ان کو بخشے، عارف علوی جیسا صدر ہوتا تو وہ کیا حشر کرتا، اس نے تو یوں پارلیمنٹ توڑ دینی تھی، اسمبلی توڑ دینی تھی عمران خان کے جانے کے بعد، ایک لمحہ نہ لگا تھا وہ۔ تو جو سازشوں کا گڑھ تھا ایوان صدر، وہاں پر عارف علوی تمام تر سازشوں کے باوجود ناکام رسوا ہو کر چلا گیا۔ تو یہ احسان ہے آصف زرداری کا اس ملک کے اوپر، ملک کی جمہوریت کے اوپر۔ باقی الزامات ہیں لگتے رہیں گے، وہ ان کی اپنے حساب دیتے رہیں۔ بھٹو شہید کے اوپر طرح طرح کے الزامات تھے، لیکن آج ان کو اگر متفقہ طور پر تمام اسمبلیاں جمہوریت کے لیے قومی ہیرو قرار دے رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آئین دیا تھا، انہوں نے ایٹمی طاقت بنایا تھا پاکستان کو۔ تو آصف زرداری پر جو الزامات ہیں، تاریخ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ الزام بھول جائیں گے، یہ کردار یاد رکھیں گے کہ آصف زرداری نے پاکستان کے لیے کیا کیا تھا۔ سی پیک، آئین بحال کرنا، ایوان صدر کو سازشوں سے پاک کرنا، وہی آصف زرداری کل سے ایوان صدر میں بیٹھیں گے۔ جب وہ ایوان صدر میں بیٹھیں گے تو اس کے بعد پھر نیا کھیل شروع ہوگا، اصل کھیل تو بعد میں شروع ہوگا۔ ایوان صدر میں بیٹھیں گے، پھر بہت طاقتیں ہیں جن کی خواہش ہے کہ ہم سب کچھ کنٹرول میں کر کے چلیں، پھر ان کی خواہشیں اس طرح پوری نہیں ہوگی۔ تو بہرحال آصف زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو، اتحادیوں کو ایڈوانس میں مبارکباد، کیونکہ آصف زرداری آج صدر منتخب ہو جائیں گے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے جو مخالف امیدوار ہیں وہ ہیں جماعت JUIF کے کفیل نظامی صاحب، KPK کا جو صوبائی حلقہ جہاں سے وہ جیتے ہیں، 113 جو انہوں نے رکھا ہے اپنے پاس، جس سے وزیر اعلیٰ بھی بنے ہیں۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور کے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک چٹھی ڈالی ہے، درخواست ڈالی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور نے
غلط بیانی کی اپنی پراپرٹیز میں، اپنے اثاثوں میں، لہذا ان کو 62(1) کے تحت نااہل کیا جائے۔ اگر یہ مدعا ٹھیک ہے، اگر علی امین گنڈاپور نے جو ایسٹس ڈکلیئر کیے اپنے کاغذات نامزدگی میں، اگر ان میں ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹس چھپائے ہیں، تو پھر علی امین گنڈاپور بالکل اسی طرح نااہل ہو جائیں گے جس طرح فیصل ووڈا ہو گئے تھے۔ فیصل ووڈا کو تو نااہل ہوتے ہوتے، یعنی ڈی سیٹ ہوتے ہوتے وقت لگ گیا تھا، یہاں وقت نہیں لگے گا۔ پھر اگر علی امین گنڈاپور وہ جو ایک تاثر جو میں نے کل اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، ایک تاثر ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ پھر اگر ثابت ہو گیا تو پھر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، پھر کے پی کی حکومت گر جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔